رمضان المبارک کے بابرکت لمحات، برکت والے دن اور برکت والی راتیں، برکت والی صبحیں اور برکت والی شامیں ہم سے گزر کر رخصت ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے اور آپ کو ان لمحات میں جو عبادات کرنے کی توفیق ملی، جو نیک اعمال ہم بجا لائے، ان پر غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جو اعمال ہم اس برکت والے مہینے میں بجا لاتے رہے، روزے کی شکل میں، تلاوت کی صورت میں، نماز کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں یا تراویح کی صورت میں یا صدقہ اور خیرات کی صورت میں، کیا واقعی ان کے مثبت اور بہتر اثرات میری اور آپ کی روح پر اور میرے اور آپ کے وجود پر اور میری اور آپ کی زندگی پر پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ اپنی ذات کا یہ تجزیہ کرنا، اپنی ذات کا یہ محاسبہ کرنا اور اپنی ذات کو اس حوالے سے چیک کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم چیک نہیں کریں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، تو ہم اپنی ذات کو کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں کر سکتے، اپنا رخ ٹھیک نہیں کر سکتے اور اپنی عادات کو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کا ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی اپنی تجارت کا حساب ضرور رکھتا۔ جو فیکٹری والا ہے، جو مل والا ہے، جو کارخانے والا ہے، جو بڑے بڑے مالوں کے مالک ہیں، حساب وہ بھی رکھتے ہیں۔ جو ایک دکان کا مالک ہے، حساب وہ بھی رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جو سڑک کے اوپر ریڑھی لگانے والا ہے، حساب وہ بھی رکھتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا، اب کیا ہے، مجھے کچھ فائدہ ہوا، حساب برابر رہا یا میں نقصان میں چلا گیا۔ یہ صفت اگر موجود ہے تو ریڑھی والا ریڑھی لگا کر بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے کیا کمایا۔ اگر فائدہ ہوا تو اس کو خوشی ہوگی، نقصان ہوا تو اس کو فکر ہوگی کہ آج اتنا نقصان ہو گیا ہے، میں نے محنت کر کے کل پورا کرنا۔ فیکٹری والا بھی کامیاب، کارخانے والا بھی کامیاب، دکان والا اور مارکیٹ والا بھی کامیاب۔ اور اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا کہ اس کو نہ اپنی آمدن کا پتہ نہ خرچے کا پتہ، تو وہ کامیاب تاجر نہیں کہلا سکتا، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے ناکام ہو جائے گا۔ ایک بات یہ سمجھنی، دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان پر ماحول اور موسم، یہ دو میم ہیں، ماحول اور موسم، یہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا۔
میرے پہ بھی ہوتا ہے، آپ پہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے مکانوں، ہماری دکانوں، ہمارے دفاتر، نباتات، حیوانات، حشرات، پورے کے پورے انسان جو اس ماحول کے اندر ہیں، ان پر موسم اور ماحول ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نیکی کے ماحول میں کہیں ہیں، ذکر کا ماحول ہے، تلاوت کا ماحول ہے، نماز کا ماحول ہے، خیر کی باتوں کا ماحول ہے، اچھی مجلس کا ماحول ہے، ذکر کی مجلس کا ماحول ہے، تو آپ کے اندر کی کیفیات اور ہوں گی۔ آپ کے دل کے اندر ایک سکون ہوگا، ایک راحت ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، اطمینان ہوگا، قرار ہوگا۔ لیکن جو ہی آپ اس ماحول کو ترک کر کے کہیں، اللہ نہ کرے ہم برائی کے ماحول میں ہوں، ہر طرف برائی 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 ہو، تو وہ ماحول ہماری طبیعت پہ اثر کرے گا۔ طبیعت میں فوراً بے چینی آئے گی، بے قراری آئے گی، اضطراب آئے گا، دل سے سکون نکل جائے گا، انجانا خوف ہم پہ طاری ہو جائے گا، اور زندگی ایسی ہو جائے گی کہ ہم خود اس زندگی سے ایک موقع ایسا آئے گا بیزار ہو جائیں گے، یار یہ کوئی بھی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ منفی صفات میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ ماحول کا اثر ہر آدمی پر ہوتا ہے، ہر چیز پر ہوتا ہے۔ موسم کا اثر ہر آدمی پہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ ہوتا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب لہرانے والی شاخیں جو جھوم رہی ہوتی ہیں، لہرا رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، لہرا رہی ہوتی ہیں۔ کئی درخت اپنی سرسبزی اور شادابی کے اعتبار سے جوبن پر ہوتے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، بہار ہی بہار مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے، اور خاص کر ان علاقوں کا موسم کہ جہاں سردی کے موسم میں برف بھی پڑتی ہے، جب میں اور آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ساری کی ساری درخت کی شاخیں جو جھومتی تھیں، لہراتی تھیں، سبز پتے تھے، ہریالی تھی، پھل تھے، پھول تھے، وہ ساری کی ساری خشک لکڑی کی صورت میں کھڑی ہوں گی۔ پورے کا پورا درخت ٹنڈ منڈ ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ یار اس کے اندر جو جان ہی باقی نہیں رہی، یہ تو سوکھ گیا ہے۔ حالانکہ سوکھا نہیں ہوتا، جان اس کے اندر موجود ہوتی ہے، نمو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن موسم نے اس کا ایسا حال کر دیا کہ اس کا سارا حسن، سارا جمال، ساری خوبصورتی، سارے پتے، سارے پھل، سارے پھول، ساری کی ساری چیزوں کو بیک وقت ختم کر کے اس کو ایک خشک لکڑی کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ موسم کی وجہ سے ہوا۔ آنے والا موسم پھر جب آپ اور میں دیکھیں گے، جب لوگ دیکھیں گے، تو پھر اس کو اسی صورت میں دوبارہ لے آئے گا۔ اب ہم دیکھیں گے پہلی صورت کے اندر وہ بحال ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ موسم اثر کرتا ہے، ماحول اثر کرتا ہے۔